اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا ذکر فرمایا ہے. جیسے سابقہ آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آخری آیات تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ میرے محبوب آپ صبر کریں، ایذائے کفار و مشرکین کو برداشت کریں، اور یہ توفیق صبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور کفار کی مخالفت سے، ان کی عناد پہ، ان کی شقاوت پہ، ان کی بدبختی پہ غم نہ کریں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ جسے چاہے ہدایت دیں اور جسے چاہے گمراہ کریں. وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور کفار جو آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے، آپ اس کی وجہ سے تنگی محسوس نہ فرمایا کریں، کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت جو ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کی معیت جو ہے وہ 3 قسم پہ ہوتی ہے. ایک تو معیت عامہ، جیسے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو. تو یہ معیت عامہ ہے، یہ تو سب کو حاصل ہے. لیکن اس معیت کا معنی یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے یہ آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تجھے بندہ پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو بعض لوگ ان آیات مبارکہ میں غلط فہمی سے، جہالت سے یا ضد سے کفر و شرک میں پڑ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان میں خدا خود اندر چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حلول. حلولیہ باقاعدہ ایک فرقہ پیدا ہوا جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ انسان میں حلول فرما لیتے ہیں. اسی طرح ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی حلول فرما لیا ہے. تو لہذا ظاہر میں تو حضرت علی ہیں لیکن اندر میں خدا ہیں. اسی لیے وہ لوگ پھر شرک میں بڑھتے گئے اور آپ کو حاجت روا مشکل کشا مانتے گئے. وہ کہتے ہیں اصل تو ہم اللہ کو مان رہے ہیں نا، لیکن وہ شکل علی میں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے جیسے
منصور سے دھوکہ کھایا کہ منصور جو کہہ رہا تھا کہ میں حق ہوں، وہ کہتے ہیں منصور تو نہیں کہہ رہا تھا، اللہ اس کے اندر کہہ رہے ہیں، تو لہذا اللہ حلول فرما گئے۔ اسی طرح بہت سارے جاہل جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے یہ اعتقاد رکھ لیتے ہیں کہ جی ظاہر میں تو ہمارا ایک مرشد ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اصل میں تو اس کے اندر خود خدا ہوتا ہے، یہ تو ایک شکل ہے۔ یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے ایک لباس بشریت پہنا ہے، ورنہ اندر میں تو وہی اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور ظاہری طور پر لباس بشریت ہے تاکہ بشر کی ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ تو اسی لیے ان کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور سراپا نور ہیں، اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا ظاہری پرتاؤ جو ہے وہ بشریت ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ خدا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، یہ شعر بھی لوگوں نے بڑا مشہور کر رکھا ہے کہ منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ظاہراً تو منصور کا صرف پردہ ہے، ورنہ اللہ جو ہے وہ خود بول رہا ہے، اندر سے وہی کہہ رہا ہے کہ میں حق ہوں، لیکن ظاہری لوگ جو ہیں وہ سمجھے نہیں، کیونکہ یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ تو شریعت پہ چلتے ہیں، اور شریعت کا حکم ہے جو ظاہر پہ کہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی مسجد سے آ رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے کہ مسجد میں آ رہا ہے، لازماً نماز پڑھی ہو۔ اور اگر ایک آدمی میکدے سے، ایک آدمی میخانے سے نکل رہا ہے تو ظاہراً ہم یہی اندازہ لگائیں گے کہ وہ یا تو شراب پینے گیا تھا یا کسی دوست اسی قسم کے دوست کو ملنے گیا تھا۔ تو بہرحال یہ جہالت ہے، اور یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سب کے ساتھ ہے، آپ جہاں ہیں اللہ سب کے ساتھ ہے۔ تو اس کا معنی نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ غلط جگہ میں بیٹھے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ حمام میں بیٹھے ہیں، آپ میاں بیوی لیٹے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے فرشتے بھی اس وقت ہٹ جاتے ہیں تو خدا کیسے آپ کے ساتھ ہے؟ تو بات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو جہالت عام ہے، اور دوسرا ہر کسی نے اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، اور وہ لوگوں کو اسی خول سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ورنہ بات یاد رکھیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یا اسی طرح اللہ نے فرمایا جب تم بات کرتے ہو، تم اگر 3 ہوتے ہو وَهُوَ رَابِعُهُمْ، تم اگر 4 ہوتے ہو تو 5واں خدا ہوتا ہے، اور اگر تم 5 ہوتے ہو تو 6واں خدا ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے اندر ہوتا ہے، یہ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا مقام عرش اولی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور یہ ایک آیت نہیں 17 آیات مبارک ہیں قرآن کی، لیکن عرش پہ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، یعنی ہم کیفیت میں نہیں جائیں گے، ہم تکییف کے قائل نہیں ہوں گے، ہم تشبیہ کے قائل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے صفات کا اعتراف کریں گے، جیسے کہ قرآن پاک نے بیان فرمایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اب معیت کا کیا معنی؟ معیت کا معنی ہے علم، اور معیت کا معنی ہے سمع۔ کیا اس کی ایک قرآن سے خود تفصیل سن لیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ اور فرعون کو جا کے دعوت توحید دو، اور فرعون کو جا کے میرے عذاب سے ڈراؤ، اور فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو چھڑاؤ۔ تو قرآن پاک میں موجود ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں جاؤ، فرعون سرکش ہو چکا ہے، فرعون حد سے نکل چکا ہے، اور اس کے بعد اس کو نرم طریقے سے بات سمجھاؤ۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یا اللہ ہم جانے کے لیے تو حاضر ہیں، لیکن فرعون تو ایک جبار ہے، فرعون ذی الاوتاد ہے، فرعون کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، لشکر ہے، اور ہم تو صرف 2 بھائی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، تو ہمیں وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما، کہ تم دونوں نہ ڈرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ و ہارون لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، کیوں؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور اس ساتھ ہونے کی تفسیر بھی خدا نے بیان کر دی کہ کیسے ساتھ ہوں، پر میں اسمع و ارا، میں تمہاری ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو جو ہر چیز سنتا بھی ہو دیکھتا بھی ہو وہ ساتھ ہے۔ اگر ایک آدمی ساتھ بیٹھے وہ نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو تو کیا ساتھ ہے؟ تو جو سنتا ہو، ایک ایک بات سنتا ہو، ایک ایک چیز دیکھتا ہو تو گویا وہ ساتھ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں خود تفسیر بیان کر دی کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لشکر لے کے چلے اور فرعون نے تعاقب کیا تو قوم نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم تو بہت مشکل میں آ گئے، آگے دریا ہے، دریا سے گزرنا بھی مشکل کہ کوئی راستہ نہیں، کوئی پل نہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی جہاز نہیں۔ اب دریا میں جاتے ہیں تب بھی ڈوب کے مریں گے، اور اگر دریا میں چھلانگ نہ لگائیں تو پیچھے فرعون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ربی معی ربی سیہدین، فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، کیوں؟ وہ مجھے راستہ دکھائیں گے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ معیت جو ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قد احاط بکل شیء علما، جیسے کہ آپ نے غار ثور میں جب حضرت صدیق گھبرائے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے ساتھی کو تسلی دیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ جو ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک معیت علم ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں، اور ایک معیت نصرت ہوتی ہے۔ مہربانی کر کے اپنے جوال جو ہے نا ان کو اللہ کے حرم میں آنے سے پہلے جب اللہ کے حرم میں داخل ہو تو خدا کا خوف کریں، ان کو بند کر لیا کریں۔ یہ کیا ہے؟ ایک شیطانی موسیقی کا اپنے آلہ ہر وقت جیب میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حرم میں گانے بج رہے ہیں، اللہ کے حرم میں میوزک بج رہا ہے، اللہ کے حرم میں گھنٹی آ رہی ہیں، خدا کا خوف کریں۔ آپ اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آتے ہیں یا اور اپنے اوپر عذاب لے کے واپس جانا چاہتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے اگر آپ کوئی پریزیڈنٹ لگے ہوئے ہیں، کوئی پی ایم لگے ہوئے ہیں، 1 منٹ کے لیے ٹیلی فون بند ہوگا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا آپ کا۔ خدا کا خوف کریں۔ آدمی مزدور ہے 2 آنے کا اور جناب موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک یہ نہیں تھے تم زندہ تھے، اس کے بغیر بھی زندگی گزر گئی۔ کچھ خدا کا خوف کریں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ طواف ہو رہا ہے اور گانے بج رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے اور موسیقی بج رہا ہے، طواف ہو رہا ہے اور جناب باتیں کر رہا ہے ہنس ہنس کے، ہاں ہاں ٹھیک ہے جی کیا ہے، کبھی بیوی سے بات کر رہا ہے، کبھی کون سا طواف ہے؟ اللہ کا خوف کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا پتہ نہیں لگتا ہے، یہ نہ سمجھا کریں کہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا آدمی کا رزق بند ہو جاتا، پتہ نہیں لگتا آدمی کا کہ بیماری مسلط ہو جاتی، پتہ نہیں لگتا آدمی کا کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ تم نے میرے ایک گھر کی بے حرمتی کی، اب میں تمہیں اندر بھی نہیں آنے دوں گا، پڑے رہو باہر۔ اس لیے ہمیشہ میرے بھائی خدا کا خوف کریں اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ اس کی ذمہ داری صرف مولویوں پہ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے۔ جو حرم کے دروازے میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو، بند کر دو، اور اس دور میں جو تمہارا اقتدار میں نقصان ہو جائے گا اللہ رحمت کرے گا، ہم دعا کریں گے خدا حفاظت کرے، کیونکہ یہ بڑے مشغول مصروف لوگ ہیں نا جی، 1 سیکنڈ کے بغیر نہیں بات کرتے۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں الحمدللہ، وہ تو کبھی ساتھ ہی لے آتے۔ آج کل نئے لوگوں کو شوق ہے نا، جن کا نہ آگا ہے نہ پیچھے ہے، جو کماتے ہیں وہ کارڈ پہ خرچ ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف یہ دکھانا ہے کہ جی میں موبائل ہولڈر ہوں۔ انا للہ و انا، کیا خدا کا خوف کریں یار، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ کام کیا کرتے ہو جی؟ مزدوری کرتا ہوں۔ مزدوری 100 ریال بچا کے اپنے بچوں کو بھیجو، تمہارے بچے عزت کے ساتھ کھانا کھا لیں گے، تمہیں دعا دیں گے، تمہارا صدقہ ہوگا، تمہاری خیرات ہوگی، تمہاری جان کا صدقہ نکل جائے گا۔ یہ کیا عذاب بنا رکھے؟ ہاں ضرورت ہے، تم اتنے بڑے اہم امور پہ سرفراز ہو تو گھر میں جب ضرورت ہو بات کر لیں۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب جناب سمجھیں کہ ایک معیت ہے علم اور ایک معیت ہے نصرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی نصرت کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو ایک معیت علم ہے اور ایک معیت نصرت ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کسی میں حلول کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ مسلمانوں کو بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھلائے۔ اب دیکھو نا جی، پیر میں خدا اندر چلا گیا تو حمام میں جب جاتا ہے تب بھی خدا اندر ہوتا ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ جب وہ روٹی کھا رہا ہے تب بھی اللہ بھی اندر ہے؟ اللہ تو کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے۔ کوئی عقل کرو، کہہ کیا رہے ہو؟ یہ تو ایسی باتیں ہیں نا، یعنی میرے خیال میں تو ابو جہل کے دماغ میں بھی نہیں آئی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر باقاعدہ کہتے ہیں وہ جی منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ بولو نہ تم منصور کو جانتے ہو نہ خدا کو جانتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ کون بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ بہرحال تو اب جناب دیکھیں کہ پچھلی صورت میں اللہ نے حضور سے کیا وعدہ فرمایا تھا؟ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ میرا بدنی آپ نہ گھبرائیں، میں جو آپ کے ساتھ ہوں، اور میری معیت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ کیا مانا؟ جو حرام سے بچنے والے ہیں، جو منکرات سے بچنے والے ہیں، جو محرمات سے بچنے والے ہیں، جو شرک سے بچنے والے ہیں، وہ متقی ہیں۔ والذین هم محسنون، محسنون کا کیا مانا؟ جو نیکی کے کام کرنے والے ہیں، جو طاعات پہ چلنے والے ہیں، جو اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی۔ اور اسی ایک آیت میں آج جو ہمارا حال ہے وہ تمہارے سامنے ہے، وہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہر ملک میں ہم کیوں ذلیل ہیں۔ کشمیر میں ہم مار کھاتے ہیں، فلسطین میں ہم مار کھاتے ہیں، لاشیں ہماری اٹھتی ہیں، عصمت دری ہماری ہوتی ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو روندا جاتا ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اور مارنے والا کبھی یہودی ہے، کبھی نصرانی ہے، کبھی ہندو ہے، کبھی بے دین ہے، کبھی کمیونسٹ ہے، کبھی شیعی میں سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو محرمات سے بچنے والے ہیں۔ تو جب ہم حرام سے بچنے والے نہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے حکم پہ نہیں چلیں گے تو وہ معیت نصرت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرما دیا کان حقا علینا نصر المؤمنین، فرما دیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، کہ جب تم مومن بن جاؤ گے تو پھر میری مدد آئے گی۔ اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ عقیدہ بھی صحیح اور عمل بھی صحیح۔ تم آج عقیدہ درست کر لو، آج اپنے اعمال کو درست کر لو، آج حرام سے بچ جاؤ، آج فرما برداری اختیار کر لو، ساری دنیا کی قوتیں تیرے قدموں میں پڑی ہوں گی، ساری دنیا کی طاقتیں تیرے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی۔ اگر دنیا کے دشمن کے پاس طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی دشمنوں نے دیکھ لیا، فرعون کی طاقت کس کام آئی، کسریٰ کی طاقت کس کام آئی، روم کی طاقت کس کام آئی، عاد کی طاقت کس کام آئی، لوط کی طاقت کس کام آئی۔ اللہ نے کسی پہ پتھر بھیج دیے، کسی پہ ابابیل بھیج دیے، کسی پہ ہوائیں بھیج، کسی پہ طوفان بھیج دیا، تو وہ خدا تو اب بھی قادر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں۔ اچھا، اور اس کے بعد فوراً کیا ہے؟ سورۃ الاسراء، اس میں حضور کے اسراء کا واقعہ ہے، اور سورۃ النجم میں معراج کا واقعہ ہے۔ تو اب اس پہ غور کریں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو ڈرنے والے ہیں، اور میرا مدنی امام المتقین ہے، میرا مدنی امام المحسنین ہے، حضور امام الاتقیاء ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے حکم پہ سب سے زیادہ چلنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب، جب آپ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، میرے احکام پہ چلنے والے، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو اس مقام پہ لے جاؤں گا جہاں دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی،
جہاں دنیا کی ٹیکنالوجی تو ابھی بنی نہیں ہے، میں آپ کو اسراء بھی اور معراج بھی کراؤں گا، کیونکہ میں جو آپ کے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اچھا، اسی پہ کبھی آپ غور کریں کہ سورۃ الاسراء سے پہلی سورت جو ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ النحل۔ اس پہ آپ غور کریں، خدا کے قرآن میں توجہ کیا کریں پوری۔ ایک آیت سنیں لیکن غور سے سنیں، تدبر سے سنیں اور دماغ میں رکھیں اور اس کو یاد کریں۔ اب اللہ نے پہلے واقعہ بیان کیا کہ اس کا سورۃ النحل کا، نحل کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھیاں۔ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ نے شہد کا واقعہ بیان کہ ہم نے مکھیوں کو حکم دیا پہاڑوں پہ گھر بناؤ، درختوں پہ گھر بناؤ اور ساری دنیا کے پھلوں کو کھاؤ، چرو اور واپس اپنی جگہ پہ آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کے لیے راستے بنا دیے ہیں آسمانوں میں، سبل ربک، راستے ہیں، اور وہ جناب اپنے چھتے سے اڑ کے جاتی ہے، سارا دن اڑتی ہے، سارا دن باغوں میں پھرتی ہے اور پھولوں کے رس چوستی ہے، اور پھر اپنے سڑک نہیں بھولتی، واپس سیدھی اپنے چھتے میں آ جاتی ہے۔ تو اس کو راستے بتانے والا کون ہے؟ اسی پہ غور کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے سامنے ہے نا، جا کے دیکھ لو کہ اس چھتے کا انتظام کیسے ہے۔ اچھا، وہ گھر کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ این مسدس گھر ہیں، مجال ہے کہ ایک گھر چھوٹا ہو ایک گھر بڑا ہو، اور پھر باقاعدہ ان کی ملکہ ہے، باقاعدہ سیکورٹی گارڈ ہیں کہ اگر کوئی مکھی زہریلا مادہ کھا کے آئے تو باہر پہرے والے کھڑے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں کہ شہد میں زہر پیدا نہ ہو جائے۔ یہ سارا نظام اللہ نے فرمایا، اس پہ غور کر لو۔ تو جب میں ایک ایک معمولی سی چیز کے لیے آسمانوں میں رستے بنا سکتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کے لیے رستے نہیں بنا سکتا۔ اس لیے سورۃ النحل کے بعد فوراً سورۃ الاسراء کا ذکر آ گیا کہ اگر میرے نبی کے معراج پہ تمہیں دماغ خراب ہے تو پہلے جا کے شہد پہ غور کر لو، اس کے نظام پہ غور کر لو، اس کے گھر کو دیکھ لو، اس کے اڑنے کو دیکھ لو، اس کے رستوں کو دیکھ لو، اس کے آنے جانے کو دیکھ لو، تو جو خدا اس پہ قادر ہے وہ محمد مصطفیٰ کو لے جانے پہ قادر نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بعد قصہ اسراء اور قصہ معراج ہے۔ اب جناب آپ سمجھیں کہ اسراء کہتے ہیں سیر، تو میرے محبوب کے معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے اسراء، اور اسراء ہے مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ سیر ہے۔ اور اس کے بعد معراج ہے، معراج ہے مسجد اقصی سے آسمانوں میں کہ سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، جبریل دیکھا، وہ سدرہ کا درخت دیکھا، رف رف دیکھا، اس کے بعد اللہ کی نشانیاں دیکھی، جنت دیکھی، جنت کے نعیم دیکھے، وہ حصہ ہے معراج کا۔ تو سمجھو ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ تو پہلی ابتدا جو ہے وہ اسراء سے ہے، اور اسراء کہاں سے ہے؟ مسجد الحرام۔ مسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ یہ مسجد الحرام ہے جو کعبہ شریف کے باہر ہے، اور علماء فرماتے ہیں سارا مکہ بھی مسجد الحرام ہے، سارا حرم بھی مسجد الحرام ہے، اور مسجد الاقصی کیا ہے؟ جو شام میں بیت المقدس ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس مسجد کو یہودیت کی قوتوں سے آزاد فرما دے، اللہ تبارک و تعالی وہاں عالم اسلام کو غلبہ دے کہ آج مسجد اقصی کے ممبر و محراب ترس رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے، اور آج اس کو سہولیت کے ناپاک قدموں سے آزاد کرائے، اور آج وہاں پھر وہ آزادی سے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کرایا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ابتلاءات ہیں، اختبارات ہیں اور امتحان ہیں۔ تو یاد رکھیں گے مسجدیں جو ہیں یہ شان والی مسجدیں ہیں، مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تین کا ذکر ہے، اور چوتھی مسجد ہے مسجد الطور۔ ان تین مسجدوں کے بارے میں احادیث مبارک موجود ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام، کہ اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے اس گھر کی بنیاد رکھی۔ ابھی آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی زمین میں صرف پانی تھا، پانی ہی پانی تھا، اور اسی جگہ جیسے پانی کا بلبلا ہوتا ہے جہاں کعبہ ہے وہاں بلبلا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل، یعنی اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے سب سے پہلا گھر کیا ہے؟ مکہ۔ مکہ کا معنی تبک بہا اعناق الجبابرہ، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں جباروں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، جہاں بادشاہوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، جہاں بڑے بڑے اکڑ خاں بھی آگے جھک جاتے ہیں، اور جہاں بڑے بڑے لوگ آنسو بہاتے ہیں، جہاں اللہ کے انبیاء کی بھی آ کے روتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام مکہ بھی ہے، اس کا نام مکہ بھی ہے، اس کا نام ام القریٰ بھی ہے، اس کا نام کعبہ بھی ہے، اس کا نام مسجد الحرام بھی ہے، اس کا نام البلد بھی ہے، اس کا نام البلد الامین بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے سینکڑوں نام بیان فرمائے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پہلا گھر جو ہے وہ مسجد ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، جس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو مسجد اقصیٰ کے بنانے والا معمار جو ہے سلیمان ہے، اور یہ مسجد سب سے پہلے اللہ نے، اور اس کے بعد ملائکہ نے، پھر آدم نے، پھر آدم کے بیٹوں نے، اور اسی طرح بنتے 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 مراحل گزرے ہیں۔ کعبۃ اللہ پر 11 مرتبہ یہ بنا ہوئی ہے، اور مسجد اقصیٰ بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور مسجد مدینہ جو ہے اس کی بنیاد رکھنے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب جناب ہے، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اب اسی میں مسئلہ سمجھنے کے 2 قول ہیں علماء کے، صحابہ سے لے کر آج تک۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، میرے بھائی ہیں آپ، محترم ہیں، میرے لیے باعث عزت ہیں، اگر ایک مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہے، ایک بات یاد رکھو ہمیشہ تمہارے کام آئے گی، ایک مسئلے میں صحابہ کی اختلاف ہو گیا، یعنی عبداللہ ابن عباس کچھ فرماتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کی رائے مبارک کچھ ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مبارک ایسی ہے، تو کب یاد رکھیں کہ کبھی کسی بارے میں زبان سے غلط لفظ نہ نکالا کریں، کیونکہ سب کے سب جو ہیں اصحاب محمد مصطفیٰ ہیں، سب کے سب جو ہیں اسی ایک شمع نبوت کے پروانے ہیں، سب کے سب جو ہیں ان کا مصدر، ان کا مرجع، ان کا علم کا ذریعہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اگر اسی مسئلے کو دماغ میں رکھنا نا تو انشاءاللہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی کہ آمین زور سے کہو یا ایسا کہو۔ الحمدللہ دونوں طرف اقوال ہیں، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی کی کیا ضرورت ہے، سر پٹول کی کیا ضرورت ہے، ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ فاتحہ کا مسئلہ ہے، دونوں طرف صحابہ موجود ہیں، دونوں طرف تابعین موجود ہیں، دونوں طرف ائمہ محدثین موجود ہیں۔ اسی طرح رفع یدین کے مسئلے ہیں، دونوں طرف صحابہ موجود ہیں۔ بعض صحابہ نے رفع یدین فرمائی، عبداللہ ابن مسعود نے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا کہ میں تم کو وہ نماز دکھاتا ہوں جو میں نے محمد مصطفیٰ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ لہذا خدا کے لیے ان مسائل پر جو اعلیٰ اولیٰ کے مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، جن کا اصول دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان پہ آدمی بغض اور اناد اور لڑائیاں اور پارٹیاں اور جماعتیں اور مسجدیں الگ، جماعتیں الگ، نمازیں الگ، اور ایک دوسرے پہ اللہ معاف کرے کفر کے اور گمراہی کے فتوے اور مناظرے اور مقابلے اور عدالتوں میں چیلنج۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ دشمن کی سازش ہے کہ تم آپس میں لڑتے ہوئے مر جاؤ اور کافروں کی طرف تمہارا نہ علم کام آئے نہ تمہاری قلم کام آئے۔
تم ہمیشہ اسی میں الجھے رہو، اسی میں لڑتے رہو اور اسی میں، تاکہ دشمن آرام سے تمہیں مٹانے کے پروگرام بناتے رہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا کبھی نہیں۔ اب دیکھیں معراج میں بھی صحابہ کے دو قول ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے، یہ روحانی معراج ہے، یعنی اللہ نے خواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی اور معراج بھی کرایا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں قرآن میں ایک لفظ ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، تو اللہ نے فرمایا رؤیا، اور رؤیا کہتے ہیں خواب کو، لہذا ان کے سامنے بھی اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے، لہذا کسی پر اعتراض نہ کیا کرے۔ اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نہ، معراج جو ہے وہ روحانی نہیں، معراج جو ہے وہ خواب نہیں، معراج ایک حقیقت ہے اور معراج جسمانی ہے، اور ہمارے نبی پاک کو اللہ نے آپ کے جسد مبارک کے ساتھ اسراء بھی کرایا ہے اور آسمانوں پہ بھی بلایا ہے، اور پھر اللہ نے واپس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بھی پہنچایا، تو لہذا کسی صحابی پہ اعتراض نہ کریں۔ ہر ایک آدمی کی فہم ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے مسئلے کو سمجھنے کی، ورنہ ان کے دماغ میں اللہ نہ کرے 1 کروڑ میں حصہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ حضور کی بات کا انکار ہو جائے۔ تو اس لیے سمجھیں، اور جمہور صحابہ، یاد رکھو جمہور مانا کثرت سے صحابہ، اور جمہور ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء علماء کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ آپ تشریف لے گئے آسمانوں پر، تو اس کی دلائل جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی دلیل تو خود قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان مانا پاک ہے تیری ذات، ہر صفت نقصان سے تیری ذات پاک ہے، منزہ عن سائر صفات النقص، میرا اللہ تیری صفت تیری ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ تو یہ کلمہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی تعجب کی بات ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی عجیب چیز نہ ہو، سبحان اللہ، آپ کوئی عمارت دیکھیں اور عمارت عجیب ہو تو آپ فوراً کہیں سبحان اللہ، آپ کیا عمارت، آپ کوئی مینار دیکھیں اونچا ہو کہ سبحان اللہ، بھائی کتنا اونچا ہے۔ تو یہ لفظ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں کوئی تعجب کی عجیب بات ہو، یعنی ایسی بات ہو جو آدمی کا دماغ سمجھ نہ رہا ہو، وہاں آدمی کہتا ہے سبحان الذی، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک، آپ رکوع میں کہتے سبحان ربی العظیم، آپ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ واہ میرا مولا تیری شان علو ہے کہ ساری کائنات تیرے سامنے جھک رہی ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ غاروں میں جھکتا ہے، بندہ گھروں میں نماز پڑھتا ہے، بندہ زمین دوز جا کے کسی خانے میں نماز پڑھتا ہے، لیکن تو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک۔ تو اس لیے لفظ سبحانہ تو بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں کوئی تعجب کی بات ہو، اور اگر معراج خواب تھا تو خواب دیکھنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، خواب تو ہر آدمی دیکھ لیتا۔ کتنے بندے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں ہم حرم میں طواف کریں، کتنے بندے ہیں جو گھر میں خواب دیکھتے ہیں میں تو جی آج مدینہ شریف کی سیر کر رہا، کتنے بندے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو مجھے فلاں بزرگ ملے تھے۔ تو خواب تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، تو خواب تو کوئی تعجب کی بات ہے ہی نہیں۔ خواب میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جانا کوئی بڑی بات ہے، وہ تو ہر آدمی چلا جاتا ہے۔ تو تعجب تو تب ہوتا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک رات کے بعض حصے میں محمد عربی پہنچ جائے۔ اس لیے علماء نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ سبحانہ یہ دلالت کرتا ہے کہ معراج جسمانی ہے، معراج محمد مصطفیٰ جو ہے وہ جسمانی ہے۔ کیوں؟ تعجب کی کوئی بات ہو تو سبحانہ آئے نا، یہ تعجب کی بات ہے نا کہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں ہوں، یہ تعجب کی بات ہے نا کہ ایسی سواری لائی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ سواری جو تھی جس کا نام کیا ہے براق،
براق جو ہے برق سے ہے. برق آپ دیکھتے ہیں جب بادل ہوں اور بارش ہو تو بجلی چمکتی ہے، اس کو کہتے ہیں برق. تو وہ براق جو تھی وہ گویا برق سے تھی. بعض علماء فرماتے ہیں یعنی اس کا لمعان، اس کا رنگ، اس کی چمک جو تھی وہ ایسے تھی. بعد میں فرمایا نہیں، وہ تیزی کے اعتبار سے برق تھی. حضور نے فرما دیا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. تو اتنی تیز تھی، اور نظر کتنی ہے آپ دیکھیں نا کہاں تک نظر جا رہی ہے. تو اگر راستے میں رکاوٹ نہ ہو تو نظر تو آسمانوں تک پہنچ جائے. تو اتنی وہ تیز تھی، کیونکہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز کیا ہے؟ روشنی. سب سے زیادہ تیز رفتار چیز کیا ہے؟ نور ہے. آپ نے دیکھا نا ابھی مریخ زمین کے قریب آیا، ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ آپ کا یہ براق کا آنا اور ایک ایسی سواری کے ہے تو سواری ہے تو جاندار، لیکن جناب وہ وہاں قدم رکھتی ہے جہاں نظر پڑتی ہے. اتنی تیز رفتار سواری، وہ ہوائی جہاز بھی نہیں، وہ کنکارڈ بھی نہیں، وہ کوئی راکٹ بھی نہیں، وہ کوئی صاروخ بھی نہیں، وہ کوئی میزائل بھی نہیں، وہ تو سواری ہے. وہ تو بالکل جان والی سواری ہے، اور جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اور اس کا اتنا تیز ہونا قابل تعجب ہے. اس لیے آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اب علماء نے فرمایا کہ دوسرا لفظ جو ہے قرآن میں وہ ہے عبدہ. اسری بعبدہ، اللہ نے سیر کرائی کس کو؟ اپنے عبد کو، اپنے بندے کو. یاد رکھو سب سے بڑی صفت جو ہے وہ عبودیت ہے. اللہ نے ساری کائنات انسان اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اچھا، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے اپنے خلیل کو اس سیر کرائی، ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی، ہم نے اپنے پیارے کو سیر کرائی. نہیں فرمایا عبدہ. معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اعزاز جو ہے وہ عبودیت کا ہے، کہ جب سب سے بندہ کامل بندہ بن جاتا ہے تو یہی وہ مقام ہے. اور اللہ اسی لیے بھیجا ہے مخلوق کو کہ تم میرے بندے بن جاؤ. اور وہ بندہ کیسا بندہ ہوگا؟ جس کو اللہ فرمائے کہ میرا بندہ ہے. اس لیے فرمایا اسری بعبدہ ایک، اور دوسرا اللہ نے فرمایا عبدہ، اور فرمایا اوحی الی عبدہ ما اوحی، اور فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. ہر جگہ عبدہ، آسمانوں پہ عبدہ، زمینوں پہ عبدہ. اور جب تم نماز پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ عبد کا لفظ کیوں ہے بار بار؟ اللہ نے فرمایا کوئی میرے مدنی کے معراج کو دیکھ کے میرے مدنی کو خدا نہ بنا دے. یہ نہ بنا دے کہ اچھا اوپر گئے تو آپ تھے اور نیچے گئے تو آپ. یہ ہمارے ہیں نا آج کل جھوٹے عاشق، یہ قوالیوں کے مارے ہوئے. کسی پہ اللہ کی مار ہوتی ہے، کسی پہ قوالی کی مار ہوتی ہے. یہ قوالیوں کے مارے ہوئے اور قوالوں کی زد میں آئے ہوئی قوم ہے نا جی، تو ان کو سمجھ آ جائے، پتہ لگ جائے. یہ نہ سمجھے کہ معراج ہو رہا ہے، عروج ہے، عروج ہے، عروج ہے، کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. اللہ وہاں فرمائے کہ لوگ کافر نہ ہو جائیں، جب وہ میرے مدنی کے عروج کو دیکھیں تو کہیں نبی کو خدا نہ بنا دیں. اللہ نے فرمایا نہ میرا مدنی مکے میں ہے تو عبد ہے، مدینے میں ہے تو عبد ہے، اقصی میں ہے تو عبد ہے، براق پہ ہے تو عبد ہے، جبریل کے آگے ہے تو عبد ہے، 1,24,000 پیغمبر کے آگے کھڑا ہے پھر بھی عبد ہے، آسمانوں پہ ہے تو عبد ہے، سدرۃ المنتہا پہ ہے تو عبد ہے، رف پہ کھڑا ہے تو عبد ہے، جنت میں ہے تو عبد ہے. تاکہ اسی عبودیت کے لیے میں نے بھیجا ہے. جب عبد ہونے پر ایمان رکھو گے تب ایمان بچے گا. اس لیے فرمایا اسری بعبدہ.
اب دوسرا مسئلہ سمجھیں کہ اس لفظ عبد میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ ایک تو تیرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے. دیکھو نماز پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمد. ہاں جی تمہارے ملک میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ سارے پگڑیوں والے یہی پڑھتے ہیں کہ نور ہو اور رسول ہو. وہ نہیں پڑھتے. تو نماز میں کچھ پڑھتے ہو باہر کچھ عقیدہ رکھتے ہو. یار اسی کا نام تو منافق ہوتا ہے نا کہ ظاہر کچھ ہو اور باطن. منافق کس کو کہتے ہیں کہ زبان پہ کچھ ہو اور اندر. جب نماز پڑھ دو تو اب تو ہوا رسول اور باہر نہیں جی اللہ دے نور کا ٹکڑا ہے. اللہ کا سراپا نور حضور پاک نور نے دیو جی میرا پیر ہی نور ہے سائیں. آپ خود نور پر نور. انا للہ ہے. اب تو لوگوں نے خیر باپ کو بھی نور بنا دیا ہے حضور پر نور. ابا تمہارا نور ہوتا تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ ہاں نور سے اولاد ہوتی ہے. اگر تمہارے والد نور بن گئے تو تم فارغ کوئی وہی لقب رکھا کرو جو شریعت کے مطابق ہو. اپنے گھر سے نہ کھڑے کرو لقب. اب جناب دوسری بات سمجھو. فرمایا اسرا بعبدہ. اب علماء نے فرمایا کہ لفظ عبد میں جہاں حکمت توحید ہے، عبد میں جہاں میرے مدنی کی عبدیت ہے، عبد میں جہاں میرے مدنی کی عبدیت کا اعتراف ہے، وہاں یہ مسئلہ بھی ساتھ بیان ہو گیا کہ معراج جسمانی ہے روحانی. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ عبد یاد رکھنا لفظ عبد کا اطلاق پورے جسم و روح پہ ہوتا ہے اور روح کو کبھی عبد نہیں کہا جاتا. سمجھیے مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے جھولے میں تھے قوم نے اعتراض کیا تو عیسیٰ نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام روح بھی تھے جسد بھی تھے اور خواب دیکھ رہے تھے. اچھا اسی طرح دیکھیں حضور جب قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں عباد مکرمون. اسی طرح فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. عباد عبد عبد عباد. عبد کہتے اسی کو ہیں کہ جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. تو معلوم ہوا کہ معراج جو ہے میرے مدنی کا وہ جسمانی معراج ہے. آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ، جسم منور کے ساتھ، جسم مطہر کے ساتھ اور جاگتے ہوئے، نیند میں نہیں جاگتے ہوئے، بالکل جاگتے ہوئے آپ کو معراج ہوا ہے. اس لیے لفظ آیا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب دوسری بات سنیں علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور کو معراج ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بی بی ام ہانی سے آپ نے ذکر کیا. بی بی ام ہانی کیونکہ ایک روایت یہ ہے کہ معراج جو ہوا تو حضور تھے بھی بی بی ام ہانی کے گھر میں. تو واپسی پر جب آپ آئے تو ام ہانی کے گھر میں آئے تو بی بی ام ہانی سے آپ نے ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے معراج کرایا ہے. تو بی بی ام ہانی نے عرض کیا کہ لا تظہر محمد مصطفیٰ، یہ بات کسی کو نہ بتلانا، یہ بات کسی کو نہ بتلانا. حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا یکذبونک، حضور آپ کی لوگ تکذیب کریں گے، بات نہیں مانیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر خواب تھا تو پھر نہ بتلانے کا کیا مانا؟ اگر خواب تھا تو بی بی ام ہانی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ حضور کسی کو نہ بتلائیں؟ تو مانا یہ ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا. اسی لیے تو بی بی کہہ رہی ہے حضور یہ بات لوگ نہیں مانیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو بتلائیے گا. بس آپ اس بات کو چھپا دیں. حضور نے فرمایا نہیں، جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے میں کیوں نہ بتلاؤں. اور اسی لیے علماء نے دلیل پکڑی کہ جب حضور نے معراج کا واقعہ بیان کیا ابو جہل نے سنا، شور کر دیا، کہنے لگا ہاں دیکھا ہم جو کہتے تھے نا وہ بات سچی نکلی.
انہوں نے کہا ابھی تمہاری بات کیسے سچی نکلی؟ انہوں نے کہا ہم پہلے کہتے تھے نا نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں. یہ دیوانوں کی بات ہے کہ ایک رات میں حضور مکے سے گئے اور شام پہنچے، بیت المقدس پہنچے، پھر آسمانوں پہ پہنچے، اور ادھر خود فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے اور 7 آسمان ہے 3500 سال. تو 3500 سال کا سفر حضور نے ایک رات میں کر لیا، رات ختم بھی نہیں ہوئی، واپس بھی آ گئے. تو بات یہی ہے نعوذ باللہ کہ وہ جو ہم کہتے تھے نا مجنون، تو آج ہمیں پتہ لگ گیا. تو ابو جہل خوش ہو کے بھاگا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ، اور 4 ساتھی بھی ساتھ ہیں، اور جا کے کنڈی کھٹکھٹائی. حضرت صدیق نکلے. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے ابو جہل، بڑے خوش ہو اور میرے پاس کیوں آئے؟ اس نے کہا ما سمیت، تم نے سنا نہیں تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ تو اگر یہ جسمانی معراج نہیں تھا تو اس جسم کے باتیں کرنے کی کافروں کو ضرورت ہی کیا تھی؟ خواب تو کوئی بھی دیکھتا، خواب تو کافر بھی دیکھتا، خواب تو مشرک بھی دیکھتے ہیں، خواب تو ہندو بھی دیکھتے ہیں، خواب تو مسلمان بھی دیکھتے ہیں. اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل کو شور کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا؟ حضور فرماتی ہیں اللہ نے مجھے اسراء و معراج کرایا ہے، ایک رات میں آسمانوں پہ گئے، جنت میں گئے، سب دیکھا، واپس آ گئے. تو اب آگے ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا ابو جہل بہت لمبی چوڑی تقریریں نہ کرو، جو تم کہہ رہے ہو یہی کہا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میں ابھی سن گیا. انہوں نے کہا صدق رسول اللہ. اسی لیے صدیق بنے ہیں نا. یہ تصدیق کی تھی کہ جو بات کوئی نہ مانے ابو بکر بغیر دلیل کے مانتا ہے. اور اس نے کہا صدق رسول اللہ، اگر یہی بات ہے تو میرے مدنی نے سچ فرمایا ہے. ابو جہل پک ہو کے کھڑا کر کے یہ مانتے ہو؟ اور نے کہا دفع ہو بدبخت دشمن رسول، ہم تو اس سے بڑی بات مانتے ہیں. جبریل کا آسمانوں سے روز آنا جانا مانتے ہیں. اگر جبریل جا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا بدبخت آدمی ہوتا. یہ تو وہ نہ مانے جس کے اندر اسلام نہ ہو، جس کے اندر ایمان نہ ہو، وہ نہ مانے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یہ فرنگیوں کے جلوے مجھے کچھ نہیں کرتے، میرے سامنے تو محمد کا معراج ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ بھی دلیل ہے کہ معراج ہوا، جسمانی ہوا، جاگتے ہوا، ابتدا مسجد الحرام سے اور اول انتہا مسجد اقصی پہ، اور پھر وہاں سے معراج آسمان شروع ہوا ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ روایات میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ معراج حضور کو بیت ام ہانی بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور حتیم میں ہے، وہاں سے معراج ہوا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ دیکھو قرآن نے ایک لفظ کہہ کے جھگڑے سارے ختم کر دیے. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی کس کو؟ اپنے عبد کو، محمد مصطفیٰ کو. کہاں سے؟ فرمایا من المسجد الحرام. اب بیت ام ہانی بھی مسجد الحرام میں ہے، اور حتیم بھی مسجد الحرام میں ہے، اور کعبہ بھی مسجد الحرام میں ہے، اور سارا حرم بھی مسجد الحرام میں ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تمتع اور قران وہ حاجی کر سکتا ہے جس کے بال بچے مکے میں مسجد الحرام میں رہنے والے نہ ہوں. تو ساری مسجد الحرام ہے. تو اب دونوں روایتیں جمع ہو گئی. اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ میرے محبوب بیت ام ہانی میں تھے، بیت ام ہانی میں سے ان کو حتیم میں لایا گیا، اور حتیم کے بعد پھر میرے مدنی کو براق پہ بٹھایا گیا حرم کے باہر. اور براق جو ہے وہ جنت کی سواری ہے، اور لانے والے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہیں. اور بعض روایات کتب سابقہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور آئے نا براق کے قریب تو براق شوخی کرنے لگی. براق جو تھی شوخی کرنے لگی. اچھا یہ ہمارے جو ہے نا ماشاءاللہ قوالیوں کی ماری ہوئی قوم، قبروں کی ماری ہوئی قوم،
انہوں نے بھی یہاں سے مسئلہ نکالا ہے. انہوں نے کہا جی وہ براق جو ہے نا دھمال کھیلنے لگی. انا للہ و انا الیہ. یعنی تم براق کی یعنی جانور کی سنت پہ عمل کرتے ہو. تمہیں اللہ نے نبی کی سنت سے محروم کر دیا ہے, اب تم حمار کی سنت پہ چل رہے ہو. انا للہ و انا الیہ. اسی لیے شاید میرے اللہ نے قرآن میں کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو میں نے تورات کتاب دی اس پہ جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے. اللہ نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ گدھا گدھے کی پیروی کرتا ہے, ہم تو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ وہ ایک جنت کا جانور ہے اور زمین پہ آیا ہے, جنت آسمانوں میں ہے اور جانور ہی الگ, وہ مخلوق ہی الگ. تو جب آئے تو صاف بات ہے کہ شوخی تو ہوگی. اور جبریل نے مخاطب ہو کے کہا, روایات میں آتا ہے کہ اے براق تم شوخی نہ دکھاؤ, آج تم پہ وہ سوار بیٹھے گا جو کبھی نہیں بیٹھا ہے اور اس سے افضل اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ براق جو ہے, آپ نے فرمایا گدھا سے کچھ اونچی, خچر سے کچھ چھوٹی تھی اور مجھے اس پہ بٹھایا گیا اور اللہ نے اس کو ایسا نظام دیا تھا. تم تو آج نظام بناتے ہو نا ہائیڈرولک سسٹم کہ گاڑیوں میں لگاتے ہو کہ جناب کار والے کو دھکا نہ لگے, کار بڑی آرام دہ ہو. یہ دیکھو معجزہ میرے محمد مصطفیٰ کا. آپ نے فرمایا کہ جب میں اس براق میں بیٹھا ہوں تو اب دیکھیں نا آگے اگر چڑھائی ہو تو صاف بات ہے کہ سوار یوں ہو جاتا ہے نا, سوار کو پھر لگام کھینچنی پڑتی ہے. اور اسی طرح اگر اترائی آ جائے اور سوار اترنے لگے پھر بھی لگام کھینچتا ہے, کیونکہ پھر سواری یوں ہو جائے گی تو آدمی یا سوار آگے کی طرف ہوگا یا سوار پیچھے کی طرف ہوگا, اس لیے لگام سے کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے میری سواری کو ایسا انتظام قدرت سے دے دیا تھا, اگر آگے کوئی چیز آتی تو اس کا اللہ نے ایسا نظام کیا کہ وہ آپ کی ٹانگیں اگلی چھوٹی ہو کے پیچھے لمبی ہو جاتی, تاکہ میرے محمد مدنی کے توازن میں فرق نہ آئے, اس اعتدال میں فرق نہ آئے, اس نظام میں فرق نہ آئے. حضور کو پتہ بھی نہ لگے, ہلے بھی نہیں, حضور کے آرام میں نہیں فرق آنا چاہیے. اللہ نے اس کو نظام ایسا کر دیا, اس کو بنا ایسا دیا ہے اور وہ اتنی تیزی کے بعد جا رہی ہے, لیکن میرے مدنی کو اللہ سب کو دکھلا رہے ہیں. ایک جگہ سے حضور گزرے, فرمایا بکثیب ہمارا سرخ ریت کا بڑے بڑے ٹیلے تھے اور وہاں میں نے کیا دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ کسی الف لیلا کی کہانی نہیں, بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رأیت اخی موسیٰ یصلی فی القبر, کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور جو میرے مدنی جی انبیاء کی حیات نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جناب یہ تو معجزہ تھا. معجزہ تو میرے مدنی کا دیکھنا تھا, لیکن واقعہ تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. معجزہ تو دیکھنا ہے, معجزہ تو قبر کا راز کھول کے اللہ کے نبی کو دکھلا دیا, لیکن اس کا نماز پڑھنا جو ہے اب قبر کے اندر پھر کس معجزے کی ضرورت پیش آ گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا, اور یاد رکھو اسریٰ مانا رات کی سیر, اسریٰ سے ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوط علیہ السلام فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, کہ رات کو اپنے بچوں کو لے کے نکل جائیں اس بستی سے. اسرا کا معنی ہی رات کی ہے, لیکن جب آگے لفظ لیل بھی آ جائے تو تاکید ہو جاتی ہے کہ یہ سیر جو تھی نا جو اللہ نے کرائی ہے, یہ اسرا جو تھا یہ رات کو ہی تھا, اس لیے لفظ اسرا بھی آیا اور لفظ لیل بھی آیا. اسریٰ بعبدہ لیلا, اور بعض علماء نے فرمایا یہ دونوں لفظ دلیل ہیں. اگر یہ خواب ہوتا
تو خواب تو بندہ دن کو بھی دیکھ سکتا ہے، خواب تو بندہ صبح کو سو جائے تو دیکھ لیتا ہے، ظہر کو سو جائے تو دیکھ لیتا ہے۔ رات کی قید لگانے سے اللہ نے مؤکد کیا کلام کو کہ یہ سحر تھی، اور تھی بھی رات میں، اور رات بھی لیلن، اللہ نے معرف بے الف لام نہیں فرمایا، تنوین ہے، اسرا بعبدہ لیلن، لیلن تنوین ہے۔ تنوین کا کیا فائدہ ہے؟ التنوین یفید للقلت، کہ تنوین جو ہے وہ قلت کا فائدہ دے رہی ہے، کہ میرا لوگوں غور کرو، میرے مدنی کے سیر پہ، میرے مدنی کے معراج پہ پوری رات بھی نہیں گزری، بلکہ رات کا بھی تھوڑا سا حصہ لے، یاد رکھو، دیکھو نا لفظ ہوتا ہے اللیل، فرمانا ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، الف لام ہے اللیل، آگے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، لیکن یہاں فرماتے ہیں لیلاً، اور یاد رکھو دو فائدے ہوتے ہیں تنوین کے، اس کو کہتے ہیں تنوین نکرہ ہے، دو فائدے، ایک فائدہ ہوتا ہے تعظیم کا، یاد رکھو ایک فائدہ ہوتا ہے تعظیم کا، کہ جب یا رجل، کیا مانا رجل عظیم، بڑی شان والا، اور ایک فائدہ ہے قلت کا کہ پوری رات بھی نہیں گزری، اور کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، اللہ اکبر، اتنی دیر میں نے نہیں سنا کہ کسی نے درود پڑھا، واہ بھائی واہ، امت ہو تو ایسی ہو گئے، حضور کا معراج سن رہے ہیں اور زبان پہ درود نہیں، سبحان، اور قوالی ہو تو سارے جناب دھمال ڈالیں گے، دما دم مست قلندر، علی دا پہلا لگتا، دیکھو نا وہ جو ہے رافضی، وہ اسی میں بھی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں، اور ہماری قوم دھمال سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو حضور کی امت کو اللہ ہدایت دے، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندو بال سنو، یعنی حضور کا معراج ہو، اسراء ہو، اور ایک بندے کی زبان پہ بھی درود نہ آئے، اور ہم ہیں سارے عاشق، سبحان، اپنے ہاتھ چاٹنے والے قوم بھی کبھی عاشق ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندے، اگر تمہیں واقعی پیار ہے تو جس نے حضور کا نام لیا ہے اس کا منہ جا کے چومو، جہاں سے لفظ حضور کا نام نکلا ہو اس جگہ کو چومو نا، اذان وہ دے رہا ہے، انگوٹھا اپنے چوم رہا ہے عاشق، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اللہ عقل چھین لے نا پھر اسی طرح مذہب بنتے ہیں، پھر اسی طرح عقیدے بنتے ہیں، اور اسی طرح مسائل جہاں کیا آپ غور کریں اللہ کے قرآن پہ، وہاں لفظ ہے اللیل، یہاں لیل نہیں ہے، یاد رکھو الف لام نہیں ہے، الف لام نہیں، الف لام کے بغیر ہے، اسرا بعبدہ لیلا، یاد رکھو کیا، اور کسی نے کیا خوب کہا، اس نے کہا کہ جب میرے مدنی، اللہ اکبر، اس نے کہا جب میرے مدنی معراج کو چلے ہیں، ایک تو اللہ نے فرشتے بھیجے، اللہ نے سارے پیغمبروں کو استقبال محمد کے لیے پابند کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 1,24,000 پیغمبر آج استقبال کرو، میرا مدنی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اللہ نے کہا کہ وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے محمد مصطفیٰ، کہ سارے نبیوں سے جو میں نے وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ میرے مدنی پر ایمان بھی لانا اور میرے مدنی کی مدد بھی کرنا، تو جب دیکھا نہیں ایمان کیسے لائیں، فرمایا آج دکھا بھی دیتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب آج ساری باتیں ہم مکمل کر دیتے ہیں، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ملانا تھا وہ بھی تمہیں ملا دیتے ہیں، تمہیں عیسیٰ بھی ملا دیتے ہیں، اور اس بزرگ نے لکھا کہ اللہ نے جو یہ نظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انتظام فرمایا ہے کہ جبریل ہے، ملائکہ ہیں، براق ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے، پیغمبر ہیں،
استقبال ہے، اسرا ہے، ہر آسمان پہ نبی انتظار میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آسمان کے سورج و ستاروں، چاند اور تاروں، آج ساری اپنی رفتار کو روک کے کھڑے ہو جاؤ، آج محمد نے گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے رات گزرنے ہی نہیں دی، ہر چیز تھم گئی، وہاں کھڑی ہو گئی، ہر جگہ اپنی اپنی جگہ پہ تھم گئی، اس لیے تو رات گزری ہی نہیں نا۔ اسرا بعبدہ، کیوں؟ سورج کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ روک دیں، کون کوئی روک اس کو منع کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے تھم جاؤ، رک جاؤ، آسمان زمین اپنے اپنے رفتار کو روک دو، آج میرا مدنی کی سواری میں گزرنا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یاد رکھو، من ابتدا کے لیے ہوتا ہے اور الی انتہا کے لیے ہوتا ہے۔ سیر کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسجد الحرام، اور انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد الاقصی۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر نے بھی وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ہرقل کی دربار میں ابو سفیان کھڑا ہے اور ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا ہے کہ اللہ کا نبی جو کہتا ہے سچ ہوتا ہے یا کبھی کوئی بات غلط بھی ہوتی ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ایک تو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ایک حضور نے عجیب بات کی کہ ہمیں سیر ہوئی، معراج ہوا، آسمانوں پہ گیا اور بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو ایک عالم بیٹھا ہے ہرقل کی دربار میں، اس نے کہا ہرقل جواب نہ دو، میں پہلے بتاتا ہوں۔ حالانکہ وہ تو نصرانی ہے، ہرقل بھی نصرانی، وہ عالم بھی نصرانی، وہ عیسائی ہے، مسیحی ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب کہ یہ بات کر رہے ہیں نا، جس زمانے کا یہ معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میں مسجد اقصی میں تھا اور مسجد اقصی کا سارا انتظام بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں جب رات کو دروازے بند کرنے لگا تو ایک دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے مستریوں کو بلایا، ان کو کہا دیکھو دروازہ نہیں بند ہوتا۔ انہوں نے کہا جی یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، دن میں ٹھیک کریں گے، اس کے اوپر وزن آ گیا ہے دیوار کا، یہ دروازہ اب رات کو نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ تو میں نے کہا کھلا رہنے دو۔ انہوں نے کہا کہ صبح ہو گئی، نماز پہ جب ہم آئے دروازہ کھولا، بند کیا، دروازہ بند ہو گیا۔ تو کہنے لگا مجھے معلوم ہوتا ہے یہ وہی رات ہے جب محمد مصطفیٰ معراج پہ آئے، کہ یہ وہی رات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اقصی کے دروازے کھلوا دیے کہ دروازہ کھلا رہے، وہاں انتظار نہ کرنی پڑے۔ اور اس نے کہا کہ ہرقل دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصی کے باہر جو ہے ایک پتھر ہے اور وہ پہلے سے صدیوں سے پڑا ہے، صخرہ ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا، لیکن میں نے جا کے دوسرے دن جب دیکھا تو اس میں سوراخ بھی تھا۔ اور یہ بتلا رہے ہیں کہ جبریل نے وہاں سواری باندھی تھی، اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب حضور آئے اور مسجد اقصی پہنچے اور حضور کو آپ نے براق سے اتارا تو جبریل گئے اور اشارہ کیا انگلی سے، پتھر میں سوراخ ہو گیا، تو رسی ڈال کے اس کو باندھ دیا۔ تو وہ سوراخ بھی اس عالم نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہاں ہمیں سبق ملا کہ دیکھو براق کی طاقت ہے والا جبریل سے بھاگ جائے۔ جس آدمی کا حضور سے پوچھا نا ہم صحابہ نے، یا رسول اللہ جبریل کتنی دیر میں آسمانوں میں چلا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک قدم زمین پہ اور دوسرا آسمان پہ۔ جس کی رفتار کا یہ عالم ہو تو اس سے براق 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 سے براق